آمن وأصلح فلا خوف عليهم يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات مقدسات دے اندر اللہ کریم نے انسان دے سوارن واسطے یعنی فلاح دارین واسطے اپنی دو قسم دیاں ازمائشاں یا اپنے عذاباں دا ذکر فرمایا. پہلا فرمایا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جدہ بھی جس قوم تے اللہ دی گرفت آ جائے تو اس وقت اللہ کریم چاہتا اے ہے تضرعوا، او قوم گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی مانگ لائے. پھر بھی او اگر اپنی اصلاح قوم نہیں کر دی تو پھر دوسرا طریقہ اللہ فرماتا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اللہ کریم اس قوم تے ہر چیز دے دروازے کھول دیتا ہے. فراوانی، خوشیاں، مال و دولت، ہر قسم دی آسائش رب اس نو دے دیتا ہے کہ دیکھیے بھئی اس خوشی دے وقت اے میں رب دیاں دتیاں ہوئیاں نعم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب بیان فرمایا ہے کہ ما نرسل المرسلین الا مبشری. ساڑھے پیغمبر دا کم اے ہوتا ہے کہ میں رب دا دتا ہویا پیغام منو ان قوم تک پہنچا دے بڑا. جے لوگ اللہ دے پیغمبر دی تعلیم و تربیت نو تسلیم کر لوے تو مبشرین اس قوم نو پھر اللہ دا پیغمبر دونوں جہانہ دی کامیابی دی بشارت سڑا دیتا ہے کہ تسا لوگ دنیا تے بھی کامیاب ہو، آخرت دے اندر بھی عذاب جہنم تو محفوظ ہو. دوسرا کام ہوتا ہے منذرین، جو لوگ پیغمبر دی سیرت شریعت دا انکار کر دے ہیں تو اس قوم تے اللہ دا پیغمبر کو کھلے مارنے شروع نہیں فرمائیدا. منذرین
دل چ درد رکھ کے اس قوم دا احساس رکھ کے تے انہاں نو عذاب جہنم تو ڈرائیدا۔ اتھے ایک اشکال دا جواب رب دے قرآن نے دے دیتا ہے، اور انہاں لوگاں نو دیتا ہے جو لوگ اسلام دے خلاف پروپگنڈا پھیلاندے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا، یعنی تلوار دے زور تے اسلام پھیلے۔ تو اللہ دے قرآن نے ثابت فرما دیتا ہے کہ میرا پیغمبر تلوار نال اسلام نہیں پھیلاویں آیا، پیغمبر دے منصب دے اندر جڑی چیز ہے وہ ہے تبلیغ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تساں ساڈا پیغام پہنچاونا ہے، اور پیغمبر دی ذاتی سیرت اور کردار دی جڑی حیثیت ہے اس دی شہادت بھی قرآن نے فرمائی، انک لعلی خلق عظیم۔ تساں سارے دے ساری شریعت اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھو، تانوں کسے جگہ تے اے چیز نہ مل سی کہ پیغمبر نو کسے نے پتھر مارے ہے تے اگو جواب وچ پیغمبر نے بھی پتھر مارے ہے، یا پیغمبر نو کسے گاہل کڈی ہے، خرافات بکے ہیں، تو غصے چ آ کے پیغمبر نے بھی اگو اسی طرح ہی الفاظ ادا کیتے ہوئے۔ ایسی مثال تو انہوں پوری شریعت اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ہاں، جہاد دا حکم اس وقت ہویا ہے جدا مخالفت اور عداوت تو اگاں گزر کے مخالفین نے جدال تک پہنچ چکے ہیں، لڑائی، دنگا، فساد، انتشار پھیلاونا شروع کر دیتا۔ دشمن بھی کئی قسم دے ہوتے، ایک ایسے ہوتے ہیں کہ دو بدو مخالفت دا جواب مخالفت نال دے دیتے، ایک ایسے ہوتے ہیں ہوندے مخالف ہیں مگر خاموش ہو کے رہ جاتے، تیسرا وہ مخالف ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس سوچ چ رہندا ہے، اس کوشش چ رہندا ہے کہ اس نو کس طرح مٹایا جائے۔ جدو ایسی سوچ اس دے قتل دا حکم فرمایا جیڑا ہر وقت اسلام تے شریعت دیاں دیواراں دے گراوݨ وچ مصروف رہتا ہے۔ جہاد اسلام وچ اس طرح ہے جویں اٹھ اپنی کوہانڈ نال پہچانیا ویندا ہے، محمد دی شریعت تے مذہب اسلام جہاد نال پہچانیا ویندا ہے۔ تو خیر بہرحال اللہ دا ہر پیغمبر اے منصب لے کے اپنی قوم دے سامنے تشریف لے آتا ہے۔ پیغمبر دی تربیت نو منن والے لوگاں نو رب والوں مبشرین بشارت بھی مل جاتی ہے، خوشخبری ملتی ہے کہ جو میرا پیغمبر مقصود و منشا لے کے آیا تسا اس تے چل کے چلن دا حق ادا کر دیتا۔ ومنذرین، اور دوسرا ٹولہ او ہوتا ہے
جڑا ہر وقت پیغمبر دی ہر کردار، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر بول دی مخالفت کردا ہے، تو اللہ دا پیغمبر پھر اس نو ڈرائندا ہے کہ تو صرف میری مخالفت نہیں کر رہا، تو نال نال ناراضگی کئی دی حاصل کر رہا ہے اللہ دی، لہذا جے اللہ تیتھے ناراض ہو گیا ہے تو بھاویں ذاتی طور تے محمد تیرے تے راضی بھی رہ جائے، پھر بھی تینوں عذاب جہنم تو بچا سکدا کوئی نہیں۔ اگو پھر ہکو ہی طریقہ بیان فرمایا ہے کہ فلاح دارین اور بشارت دنیاویہ اور اخرویہ دونوں دا حصول کس طرح ہو سکتا ہے؟ فمن آمن، جس نے اپنی اکابر پرستی اور دنیاوی اقوال تے بزرگاں تے اعمال تے اقوال نو چھڑ کے میرے محمد تے ایمان لے آتا ہے، جس نے نظریاتی طور تے اس بات نو تسلیم کیتا ہے کہ دنیا دی ہر زبان شک و اشتباہ دا تصور پیدا ہو سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ دی بے مثال زبان دے اندر کوئی ملاوٹ دا تصور نہیں پیدا ہوتا۔ آمد ایسا ایمان جدا اپنے اندر پیدا کر لائے۔ ہن ایمان دا تعلق ہوتا ہے دل نال۔ ہن ایک بندہ چپ کرتے بیٹھا بھی رہے تے منی بھی بیٹھا ہوئے جی میاں کلیم اللہ ٹھیک بیٹھا آدھا، سچ بیٹھا آدھا، مگر وہ دے اندر دی تصدیق دا من کیڑا پتہ ہے کہ اس میری سچائی نو منیا یا نہیں منیا۔ ابو اللہ فرماتا فمن آمنا، جے اندروں سچ من لیا تو اصلحہ، پھر اس سچ نو اپنے عمل وچ ظاہر کر، تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی اس بندے نے سچ دی تصدیق کر لی ہے، جیویں اس دے اندر سچ ہے انہیں اس دے عمل وچ بھی سچ ہے۔ ایک بندہ من لیندہ ہے بے گل تا قرآن و سنت دی ٹھیک ہے، سچی ہے، مندے ہیں، قرآن لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، من لے، مگر وہ کیوں پتہ لگ سی جو واقعی سچا بندہ ہے، اس نے من لیا کہ محمد سچا ہے، او دی سیرت تو پتہ چل سی۔ سچا پیغمبر نو مننے تے عمل ایک بھی میرے محمد دی سنت دے عین مطابق نہ ہوئے تو معلوم ہویا نہ اس بندے نے عملی طور تے پیغمبر نو سچا منے ہے تے نہ قلبی طور تے پیغمبر نو سچا منے۔ فمن آمن و اصلح، اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح اتھے ہی ہوتی ہے جتھے پہلے خرابی تے فساد موجود ہوئے، تو معلوم ہویا جتھے ایمان آ جائے اتھے پھر فساد رہ سکتا نہیں ہے۔ تو فساد، انتشار، بگاڑ، بے حیائی، بربادی، تباہی، او شرک تے کفر تے رسومات و بدعات دے اندر ہے۔ انہاں ساریاں بربادیاں نو مٹاون واسطے رب دے قرآن نے دو نسخے بیان فرما دیتے، آمنا و اصلح، دل وچ میرے محمد کی صداقت تے ایمان چ رکھے، عمل دے اندر میرے محمد کی صداقت والا عمل ظاہر فرما دے۔ پھر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس نو نہ کوئی کسی قسم دا خوف و خطرہ رکھن دی ضرورت ہے، کسی چیز دا ڈر بھی کرن دی ضرورت نہیں، ڈر بھی نہ کرے تے مغموم بھی نہ ہوئے۔ غم اتھے ہوندا ہے جتھے بندے دی کئی چیز محبوب چھٹ جائے، گم ہو جائے، وچھڑ جائے، نکھڑ جائے، او دا وچھوڑا، او دا نکھیڑا اس بندے دے دل دے اندر بڑی ضرب لگ دی ہے، اس دا غم آندا ہے بھئی یار اے چیز جڑی ہے نا میرے کو جدا نہ ہوئے ہا،
مینوں یہ بڑی محبوب چیز آئی. جویں دھی تے پتر مر جاوے تو بندے نو کہ آندا ہے؟ ڈر آندا یا غم آندا ہے؟ کیڑی شے آندی ہے؟ کیوں؟ جدائی ہے، وچھوڑا ہے. اس واسطے اللہ دا لا خوف، ڈر بھی نہیں، ولا ہم یحزنون، تے غم بھی نہ کر. ڈر ہے دنیا واسطے، یحزنون ہے آخرت واسطے. اللہ فرماتا ایمان اور عمل اچھے چکر، لا خوفن، ساری دنیا تیرے مقابلے چ آ جاوے تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں، تیرے موٹھے تے ہاتھ رکھڑا لگا ہو رہا ہے، میں آ تیرے نال. ولا ہم یحزنون، تے جیڑی چیز دی چاہت تیرے دل چ ہے کہ میں ساری دنیا دی مخالفت جو جھلی کھلا، میرے دل دی چاہت تے محبت اس بات دی ہے کہ دن قیامت دے مینوں محمد دی سنگت مل جائے. لا ہم یحزنون، تینوں اسا مغموم نہ کرے سائے، تینوں ٹھکانہ جنت بھی دسائیں تے دسائیں بھی اتھے جتھے محمد دی سنگت بھی نصیب ہو جائے. مگر او دے واسطے کتنی چیزاں دی ضرورت ہے؟ دو چیز، فمن آمن و اصلح. انہاں دو چیزاں تے بندہ عمل چکرے، انہیں سمجھو کہ اس بندے نے اللہ دے بے مثال 1.25 لاکھ پیغمبران دی آمد تے نبوت تے رسالت دے منشے نو پورا کر دیتا ہے. تے جدہ اس نہج تے پہنچ کے بندہ عمل کرنا شروع کردا ہے، اس وقت ایسے مومن نو خود محمد کریم بھی مبشری بشارت دے چھڑیندا ہے کہ تو ہر دو جہان نج کامیاب ہے. تو کتنی چیزاں قرآن نے دسیا، فمن آمن و اصلح. تو پیچھے جڑیاں ازمائشاں یا اپنی گرفت دا یا اپنے عذاب دا بھی ذکر کیتا، تو وہ بھی کتنے قسم دے ہن؟ دو ہن. پہلے فرمایا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جدا جس قوم دوتے گرفت آ جائے، اللہ دی پکڑ آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، ہر بندہ ذہنی ٹینشن دا مریض ہو جائے، تو آج کل دے اطباء نے یہ تشخیص کیتی ہے کہ اے بلڈ پریشر یا شوگر جڑی ہے، اس دا اصل سبب کیا ہے؟ ذہنی ٹینشن. تو اے پریشانی ایک ایسی چیز ہے کہ پریشانی دا علاج دنیا تے کسے حکیم کول کوئی نہیں ہے. کسے کول نشے دا ٹیکہ لا دے سر، کوئی گولی کھوا دے سر، مگر ٹینشن تے بے سکونی او دے دل دماغ جو جا سکتی نہیں ہے. یہ دا کوئی علاج نہیں. کوئی ہے تک کہ نہیں تسا سنے ہوئے ہے یہ دا علاج پریشانی دا، مگر اس دا علاج رب نے 1500 سال پہلے قرآن وچ بیان فرما دیتا ہے. جیڑی چیز تیری سمجھ تے تیری حکمت دے مطابق لا علاج ہوئے، اس دا علاج اگر مل سی تو رب دے قرآن وچ مل سی، مگر اس پاسے آندہ کوئی نہیں. پریشانی دا اثر ہوتا ہے دل دماغ نال. زیادہ آ جائے اٹیک ہو گیا، یہ بہت زیادہ آ گیا دماغ نو لگا جھٹکا تے فالج ہو گیا، ایک پاسا ہی مری گیا. کوئی نہ کوئی ری ایکشن تے نکلتا ہی ہے نا. اٹیک ہو گیا، پھڑک کے مر گیا، پھر بائی پاس کروایا، وقت کوئی آتا ہے جی سٹڈ پوا لو، مگر یہ ساریاں چیزاں مصنوعی ہیں، کسے وقت بھی بلبلا پھٹ سکتا ہے. مگر اللہ فرماتا ہے دماغ تیرے پریشانی ہے، دل تیرے دے اندر بے سکونی ہے، اللہ چھوڑ جڑی چیزوں دا علاج تینوں دنیا تے نہیں پہ ملدا، بے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب.
میں رب دے قرآن نال محبت چ پیدا کر تیریاں ساریاں پریشانیاں میں اللہ دور فرما دے سا. مگر اس پاسے کوئی نہیں آتا. کیوں؟ اج کل فاسٹ دور ہے، آدم دیر نہیں ہونی چاہیے. میں اگر سپارہ قرآن دا پڑھیا تو کم از کم میرا گھنٹہ تو لگنا ہے. تے گھنٹے دے وچ میں پتہ نہیں کتنے کام کر لئی سا. اس واسطے وینے ہیں کلیم اللہ کولوں 100 200 500 روپیہ دے کے تے اس سے کولوں قرآن دا ایک تویز لکھا کے گل وچ گھٹ ساریاں پریشانیاں. تسا تجربہ کر لو، جتنے بھی یہ تویز فروش ہیں اے حرامی خود بھی شوگر دے مریض ہوتے، انہاں نوں بھی شوگر ہوندی. جی انہاں دے تویزاں نال بیماریاں ٹل دیاں تو پھر وہ آپ مریض کیوں ہوئے؟ اور اکثر جڑا میرے مشاہدے دے اندر آیا وہ بیچارے ہوندے مریض ہیں مگر انہوں نے کسے اس پاسے لا دیتا ہے بھئی سارے ٹیسٹ کرائے یہ بندہ تو بالکل فٹ ہے، اس تے ہن اللہ اللہ کراؤ. ہوں تو سب بھاویں پورے دا پورے وجود نو سکین کرا لاؤ تو انہوں کسے جگہ دوتے شوگر نظر آندی، بلڈ پریشر، زخم ہے، کتھائی پتھری ہے، کوئی شریان ڈیمیج ہے، وہ تو سکین کرن لگیاں نظر آ گئی سی. مگر پریشانی بلڈ پریشر اے نظر نہیں آتا. تو وہ تو جیڑی مشینری نے رپورٹ دینی ہے بھی یہ تو میاں بالکل کلیئر ہے، اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ نکے کراؤ. وہ ٹر پہ پھر دم پھوکیاں تے منتراں تے تویزاں تے ہر پاسے گئے، آخر کار وہ بیچارہ انہیں پھڑک پھڑک کے مر گیا. جیڑی اصل ہوتی مرض ہائی اس دا علاج نہ ہوئے. اصل علاج رب دے قرآن نے ہی دسیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ دے تو کھلوتا ہے ٹردہ وینا ہے، ٹردیاں ٹردیاں تھک پیا بہ گیا ہے، پھر تو ستا پیا ہر حالت یذکرون اللہ. تیرے ہر دل دی دھڑکن نال یاد میں رب دی ہووے، تو اج دی یاد میرے نال چ رکھ. ساڈا وعدہ ہے تیرے دل تے دماغ نو محفوظ میں اللہ خود فرما دے سا. مگر نہیں بھج دوڑ چ لگے ودے ہیں، بس حال وہ مر گئے. ادو کشا آ جاویا، ادو آ جاویا. ہن جویں جویں مہنگائی ودھدی ویندی ہے انجے انجے حلال تے حرام دی تمیز بھی ختم ہو دی. مسلمان قوم دے دل دے اندر مسلمان دا احساس ختم ہو گیا. جیڑی چیز 5 روپے دی مل دے ہوں تو 5 روپے مل دے ہی نہیں نا، ہوں تو 5 والا سکہ ہی ہوں او چیز تو 50 دی دے سن، حالانکہ او سٹور کر کے لئی 5 روپے دے حساب نال بیٹھا ہے، مگر ہوں او کتنے دی دے سی بولو؟ تو اپنے ایمان نال دسو اس دے دل وچ مسلمان دا احساس ہے؟ ہمدردی ختم ہو گئی ہے. اے ہی مسلم قوم دی تباہی دا اہم سبب ہے. ورنہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلم قوم دی مثال انجے ہے جیویں بندے دے پیر دی کھری وچ کنڈا لگے تو 360 وجود دا جوڑ بے قرار ہو جاتا ہے، اس سچ چین تے سکون نہیں رہندا. اسی طرح ہی مسلمان کسے ایک نو تکلیف ہوئے سارے مسلمان بے قرار ہو جاندے. اپنی امانت دیانت نال دسو اے پوزیشن اج مسلمان دے اندر ہے؟ تو پھر اساں ہن رب دے عذاب نو دعوت ہی دے رہے ہیں. اللہ شاء محفوظ فرمائے
تو اللہ دے قرآن نے ثابت فرما دیتا ہے فمن آمن و اصلح، ایمان لے آؤ اور پھر اپنے وجود تیکے کرو، اصلاح کرو، دعا من دین چ کرو، اپنے وجود دا علاج کرو، تے علاج ہو سی میرے محمد محبوب دی سنت نال، میرے محبوب دی سیرت تے عمل کرو، پھر لا خوف علیہم، تانوں کسے کو ڈرن دی ضرورت نہیں، اور دن قیامت دے تانوں میں اللہ مغموم بھی نہ کرے سا، تواڈی من پسند تانوں جنت دے اندر ٹھکانہ نصیب فرما دے سا۔ ہاں ہن اگو اللہ دا قرآن فرمادا ہے والذین کذبوا بآیاتنا یمسوہم العذاب والذین او لوگ یکذبون بآیات اللہ جہڑے اللہ دی کتاب قرآن مقدس دی آیات نو یکذبون جھٹلا دین نہیں من دے، کیڑی کتاب نو؟ اتھے کدیں فضائل اعمال دا ذکر ہے، تورات دا، انجیل دا، یہ تورات انجیل ہے کہیں کتاب اللہ دی ہے، مگر اللہ دا قرآن فرماندا ہے جنہاں لوگاں نے میں اللہ دے قرآن دیاں ایتانوں ایک تو منیا نہیں تے دوسرا قرآن سناون والے تے محنت کر کے انہوں جھوٹا ثابت کرن دی بھی کوشش کر دے ہیں۔ توجہ کرے آئے، ایک ہوندہ جھوٹ بولنا، کیڑی شے بولنا؟ جھوٹ۔ ایک ہوندہ اے ہے کہ خود بھی جھوٹا ہوندہ ہے تے وقت پرے دے 10-15-150 بندے اپنے ورگے جھوٹے کٹھے کر کے لے آندا ہے تے آدھا ہے میاں اے حاجی اشرف کوڑا ہی نے، بھاویں حاجی اشرف سچا بھی کیوں نہ ہوئے، بھاویں تواڈے وچوں کوئی بندہ ہے سچا مگر پورا محلہ کٹھا کر کے لے آویں تے آکھن اے ویکھو جی ایک گواہی دیندا پیا، اے بھی گواہی دیندا پیا، اے بھی گواہی دیندا پیا، اے بھی میرے نال ہے، اے اساں سارے پہ آدھے ہیں جو اے بندہ سچا نہیں بلکہ بولو یار اس نو آکھیا ویندا جھوٹ لاونا، جھوٹ بولنا نہیں بلکہ سچے نو جھوٹ لاونا ہے، اگلا بندہ سچا مگر ایک کوشش کر کے وہ سچے نو کہ پہ کریندا جھوٹ لائیدا، گل دی سمجھ آئی نے کہ نہیں ہے؟ اللہ دا قرآن فرماتا یکذبون بآیات اللہ، ایتا انہوں بھی پتہ ہے کہ قرآن بھی سچا ہے تے میرا محمد الرسول اللہ بھی بولو سچا ہے، ہن جھوٹ لائندا کیویں پہ ہے؟ آدھا ہے اے چٹی داڑھی والے نے بھی لکھے ہے، اے فلانی کتاب والے نے بھی لکھے ہے، اے فلانی روایت چا آ گیا ہے، اے لکھنؤ والے انج پیا دین، اے مصر لے انج پیا دین، سارے حوالے کٹھے کر کے صرف مقابلہ کرن واسطے آیا ہے تا سچے قرآن دا تے سچے میرے محمد دے فرمان دا، لہذا یکذبون، ایک تا اے خود بھی میرے قرآن نو نہیں پیا منیندا،
دعا لوگاں نو کٹھا کر کے تے میرے سچے قرآن نو جھٹلاون دی محنت بھی کھلا کرے نہ ہے۔ اللہ فرماتا یمسہم العذاب، ایو جائے بندے واسطے میں رب دا فیصلہ اے آئے کہ اس نو ابدی عذاب جہنم ملنا ہے۔ اے دا جرم اے کہ بما کانو یفسقو، اس نے ہر دی گل منی ہے مگر میرے محمد تے میرے قرآن دا اس حیا کیتا کوئی نہیں ہے۔ ایک کہیں فیصلہ فرمایا کرمالے بولے کرو، ایو ہی ہے نا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بیٹھے ابھی تذکرہ کہیں دا کرو، بیٹھے جو ہو تو نال نال اللہ دا نام تو سبھی لے دے رہے جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے او بندے جنہ دا نہ اندر ستھرا ہے تے نہ انہاں دے عمل دے اندر طہارت پاکیزگی، انہاں دا اندر بھی شرک تے کفر نال بھریا ہویا ہے تے انہاں دے عمل بھی بدعات تے رسومات نال بھرے ہوئے ہیں۔ تسا تجربہ کر لو جڑا بندہ بد عمل ہونا ہے او کدی بھی رب دے قرآن نال محبت نہیں رکھن والا ہونا، جڑا رب دے قرآن نال محبت رکھن والا ہونا ہے او کدی بھی میرے محمد دی سنت دا باغی نہیں ہو سکدا، کیونکہ قرآن دا ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ صداقت محمد الرسول اللہ دی شہادت دیون والا ہے۔ جیڑا بندہ قرآن نال محبت رکھن والا ہوئے او مردہ مرتا سکدا ہے، کدی بدعت رسم دے نیڑے نہیں جا سکدا، کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ محمد قرآن وچ تے قرآن محمد الرسول اللہ دے اندر رب نے با چھوڑیا ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا والذین یکذبون بآیات اللہ، جڑے لوگ میں اللہ دی کتاب دیاں آیتاں دی تکذیب کریں دے ہیں، ایو جائے بندیاں نو یمسہم العذاب، انہاں نو دنیا تے بھی میں اللہ اپنے عذاب دے تلے مبتلا کر دینا، تے ایو جائے بندیاں نو دن قیامت دے بھی ابدی عذاب جہنم دا مستحق بنا دینا۔ جب اللہ دے پیغمبر نے اے ایتہ پڑھ کے سنائیا نا، اگو آگا قریشیاں دے وڈیرے انہاں ترائے مطالبے پیش کیتے، کتنے؟ ترائے مطالبے پیش۔ پہلا مطالبہ انہاں اے کیتا بھی گل ہے بھئی تو واقعی جے اللہ دا رسول ہے تو ساری دنیا دے خزانے چاہ کے تے ساڑے سامنے کٹھے کر دے، تو جو آخر اللہ دا رسول ہے، اللہ دا بھیجے ہویا ہے، تو پھر ساری دنیا دی دولت انہیں چٹکی مارتے تیرے پیرہ چاہی پئی ہو یار شاہ۔ اج کل دے بھی نہیں ہوندے پیر، انہوں نے بھوک لگے تو پہاڑ نو یاد نہیں یا ایوہ الجبل کنل حلوہ، انہیں چٹکی مرندن تے سارا پہاڑ کے بڑھوئی دا۔ انہاں آکھیا محمد تو جو اللہ دے رسول ہے ایڈی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو ساری دی ساری کائنات دے خزانے دولتاں سونا زیور چاندی پیسہ ٹکا ہر شے تیرے قدم ہے آ جائے۔ ایک دوسرا وہ آکھن لگے کہ تو جو اللہ دا رسول ہے تو سانو دس کے آوان والے وقت دے وچ ساڈے اُتے کیڑی کیڑی تکلیف آوان والی ہے، کیڑا کیڑا سکھ آوان والا ہے، یعنی ہر آوان والی گھڑی دے بارے تو سانو پہلے دس دے کہ اے مفید ہے تے اے غیر مفید۔ وہ سمجھیں دے پے ہو؟ کتنے مطالبے ہو گئے؟ تیسرا
تیسرا انہاں مطالبہ یہ کیتا کہ تو تیری شکل، تیری جنس، تیرا اٹھنا بانا، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر شے تیری ساڈی ورگی ہے، تو کوئی ایو جہی چیز وکھاوے ہاں نا جیڑی ساڈے نالوں منفرد ہوئے ہاں تے اسا انہوں ویکھ کے منائے ہاں کہ تو واقعی اللہ دا رسول۔ ایک کتنے مطالبے ہو گئے؟ ترائے۔ کوئی ایک چیز اپنے وجود چو ساڈے نالوں انفرادی کا چیز وکھا جیڑی ساڈے چ نہ ہوئے تے او تے محمد چ ہوئے، اسا انہوں ویکھ کے من لواں کہ تو واقعی اللہ دا رسول ہے۔ ویکھو اللہ دا پیغمبر گل کیڑی سمجھائندا پیا تے اگوں ویکھ لو مشرکین دے سوال کیسے۔ ایک گل نو ذہن وچ رکھو، کیونکہ جمعے والے دن میں کوشش کردا ہونا چونکہ ترتیب نال ساڈا سلسلہ ترجمہ قرآن چلدا آندا ہے بے تانوں جتنا زیادہ تو زیادہ قرآن دی آیات نو سمجھایا جائے۔ توجہ کرو، اللہ دے پیغمبر دے سامنے اترائے مطالبے اور رکھ سکتا ہے جیڑا اگلا بندہ انہاں تری چوں کسے دا دعویٰ کرے۔ کسے دا کیا کرے؟ مثلا میں چاہنا میاں میں چٹکی مارا تو بجلی آ گئی سی، تو ساں بات مطالبہ کرنا نہیں، مار بھائی چٹکی کیوں نہیں پہ آندی بجلی؟ یہ میں دعوی نہ کراں تو ساں مطالبہ کرے سو؟ تو اللہ دے پیغمبر نے تو انہاں چیزاں دا دعویٰ کیتا ہی نہیں، تو پھر مطالبہ کس بات دا پہ کر دین میرے محمد الرسول اللہ کو؟ اور سمجھ آندی پئی نے کہ نہیں؟ اللہ دے رسول تا یہ نہیں آکھیا جو ساری کائنات دے خزانے دا میں مالک ہاں، تاں مطالبہ کرے نا۔ اللہ دے رسول تا یہ نہیں آکھیا جو ہر آمن والی گھڑی دا علم میں محمد رکھ دا، تاں وہ مطالبہ رکھے نا۔ جدا پیغمبر مطالبہ ہی نہیں کیتا تو میں جڑی گل سمجھاونا چاہنا، جدا مشرک دے پاس اپنی گندگی دے دلائل نہیں ہوندے اس وقت اہل حق دے سامنے بے تکے مطالبے پیش کرنے شروع کر دیتے۔ گل ہوندی ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین، یہ ساڈا ایمان بھی ہے، ساڈے کول ساڈا دعویٰ بھی ہے تے ساڈے اس دعوے دے دلائل دا خزانہ رب دا قرآن بھی ہے۔ دعویٰ ساڈا یہ ہے خاتم النبیین ہے محمد رحمت للعالمین۔ تو ساڈے کول کوئی مطالبہ کرے تو اس دعوے دے متعلق کرے، بے تو جو آکھے نبی خاتم النبیین ہے ایدی دلیل پیش کر۔ دعویٰ خاتم النبیین دا ہے تے مسئلہ گو آویندہ وقت عیسیٰ علیہ السلام جیندے ہیں یا موئے ہوئے؟ وہ گل دی سمجھ آ رہی نے؟ وہ کیا آتے ہو؟ سوال گندم تے جواب۔ مسئلہ خاتم النبیین دا ہے، اس دے وچ عیسیٰ علیہ السلام دا زندہ اٹھ جاونا یا جیڑے آکھن جو موت ہو گئی یا جیڑے آکھن جو اسا آونا یا نہیں آونا، اس دا ختم نبوت نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اس واسطے وہ بندہ بے دین ہو کے پیش کریندا ہے کیونکہ اس بے حیا دے پاس خاتم النبیین والے دا کوئی نہیں ہے۔ وقت کے اکثر مثلا قرآن دی آیت پیش کیتی جائے بے اللہ دا قرآن دا لا یسمع دعا کو مردے تو سمندے ہو نا، تو بولو تو صحیح کرما لے ہو، لا یسمع دعا کو مردے نہیں سن دے۔ ہون انہوں چاہی دے ہے بے دلیل دے وے جو اے قرآن دی دلیل ہے مردے سن دے، مردے اب بولو یار دعویٰ میرا ہے جو مردے نہیں سن دے۔ ہون مطالبہ کر سکتا ہے میرے کول دلیل دے، تو دلیل دا خزانہ مسلمان واسطے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔
قرآن وچ میں انہوں پڑھ کے سنائی سا میاں اے ویکھ لے 22 پارہ سورت فاتر یا سورت عنکبوت دے اندر ہے، سورت نحل دے اندر ہے، فلاں سورت چے فلاں سورت ہے، میں 50 آیتاں انہوں پڑھ کے قرآن دی سنا دیواں کہ رب نے قسم چاہ کے فرمایا ہے کہ تواڈی تا تواڈی رہ گئی، مویا خود میرے محمد دی بھی سنا دی طاقت نہیں رکھدا۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ۔ تے او اگو آکھے اچھا اے وقت او فلانا جڑا بزرگ چٹی داڑھی والا وقت او بھی کافر ہے؟ اچھا وہ تواڈی مان لوائیں تو وہ سوا تواڈے تو مسلمان دنیا تے۔ بھائی سوال کیا ہے؟ اگو تو جواب کیڑی شاید دیندا پیا؟ ایو سوال فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ دے سامنے بھی کیتا۔ فرعون آکھے اچھا جڑا مسئلہ تو کھلا بیان کرے نا اے وہ ساڑے پچھلے وڈ کے جتنے آنو سارے کافر ہو کے مر گئے، جیڑی گل تو کھلا کرے نا اس میں یار تے تول دنیا تے کوئی مسلمان جیڑے ساڑے پہلے مر گئے وہ بھی کافر ہیں۔ اللہ دا پیغمبر ہے اس آکھیا موسیٰ فرعون میرے کول تیرے ایو جے سوالات کر کے چوک چھوٹ نہیں سکدی، میں جڑے دلائل دیتے ہیں تو اس دا جواب دے، باقی رہ گیا جڑے مر گئے ہیں او جانیں تے میرے رب جانے، او اللہ دے کول اپنے پین انہاں دا معاملہ کون جاندہ ہے؟ بولو میں آیا تینوں سدھا کرنے واسطے، میں مویا واسطے نہیں آیا، میں تیرے واسطے آیا، تو میرے جواب دے۔ میں جو آکھیا ربنا رب السماوات والارض، ساری کائنات دا اکیلا رب میرا اللہ ہے، اس دی کوئی دلیل ہے تفاتو برہانکم، لے آ کوئی دلیل، اپنے موئے ہوئے وڈکیاں نو چاہ کے میرے سامنے مت پیش کر، او جانے تے انہاں دا رب جانے، میں جڑی توحید دی دلیل دیتی ہے اس دا کوئی توڑ ہے تو میرے سامنے پیش کر کے ویکھا۔ اج دا فرعون بھی انجے کریں دا ہے، اے دے سامنے قرآن دی آیت پڑھی جائے تے آدھا اچھا وہ تو جڑے مر گئے وہ بھی کافر ہیں، تیرے کو سارے بھڑوی یہ لگ دیں کافر ہیں یا مسلمان ہیں، مر گئے انہوں دے حالات جانے والا کون ہے؟ موئے دے پچھو شیطان ہی کھلو رہندا ہے، تو اجائی کنجر انہا موئے دا پوچھل پھدھی ودا ہے تو معلوم ہوندہ تیرے اندر میرے محمد دی سیرت والا حیا کوئی نہیں۔ جڑے مر گئے انہوں نے کہیں دے حال تے چھوڑو، وہ اللہ جاندہ ہے، اچھے ہیں برے ہیں جنتی ہیں جہنمی ہیں، کسے دوتے جنت جہنم دا فیصلہ کرنے دی اتھارٹی اللہ نے سونے محمد نو بھی نہیں دیتی، کیونکہ جنت جہنم دے فیصلے کہیں کرنے؟ بولو یار ہاں، البتہ حصول جنت واسطے رب دے قرآن نے کچھ اصول بیان فرمائے، تو اسی طرح ہی اللہ دے پیغمبر نے دعویٰ تو کیتا نہیں تے مطالبے ترائے آگئے۔ پھر دیکھو ہکے آیت دے وچ ایڈے وڈے وڈے تھون کافرانو اللہ نے کیڑا سونا تے ستھرا جیا جواب دے دیتا ہے، انہاں دے سامنے ہکا آیت میرے سونے محمد نے پڑھی ہے، انہاں نو پتہ لگ گیا کہ اساں اے جڑے مطالبے کیتے ہیں محمد دے سامنے غلط کیتے ہیں، سچی بات یہی ہے جڑی میرے محمد الرسول اللہ نے پڑھ کے سڑا دیتی ہے۔ مگر آج دے مسلمان دے سامنے سارا قرآن چپڑو، نتیجہ کیا نکل سی؟ اچھا معلوم ہوندہ تسا حدیث دے منکر ہو، کیڑا اعتراض آسی بھی تسا حدیث دے لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن نو منن والا کدی محمد دا دشمن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نو سب تو پہلے جڑی زبان نے پڑھیا اس زبان محمد الرسول اللہ نے پڑھیا، اس واسطے قرآن تے ایمان رکھن والا کدی سونے محمد دی سونی بے عیب تے بے مثال زبان دا منکر نہیں ہو سکتا۔ ایک شیطانی چال چلی جاندی ہے، حالانکہ اے الزام تاں لگایا جائے جے بندہ آکھے کہ میاں اسا قرآن تو علاوہ کہیں شاہ نو مندے ہی نہیں،
یہ ساڈا ایمان ہے. اسا کئی دفعہ ہر سٹیج تے واضح کر دینے ہیں یہ ساڈا ایمان ہے. جویں قرآن دی کسی آیت دا انکار کرنے والا کافر ہے، انجے میرے محمد دی سونی تے سچی زبان دا بھی انکار کرنے والا انجے کافر ہے. جویں قرآن دا منکر کافر ہے، انجے حدیث رسول اللہ دا منکر بھی کافر ہے. جیڑا بندہ حدیث رسول اللہ دا منکر ہے، خدا دی قسم نے تجربہ کر لا او بندہ کہیں صورت بھی رب دے قرآن تے ایمان نہیں رکھ سکتا. او صرف اور صرف اپنا ڈھال بنے سی تا قرآن نو بنے سی، ورنہ در حقیقت او در رب دے قرآن تے بھی ایمان نہیں ہوتا. میں غالباً اگے بھی تو ایک واری سنا چکا ہو سا بھئی میں ایک علاقے دے اندر بیانات تے جاویے تے او ایک بزرگ سفید ریش، داڑھی بھی سفید تے آپ بھی رتا لال ہے، اسی تقریباً کو 70-75 سال دا بندہ. او میری ہر تقریر اس علاقے ضلع دے وچ 30 40 50 کلومیٹر دے فاصلے تے پروگرام ہوئے، او ہر پروگرام میں چاہے. ایک جگہ تے میں پھر جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھاون دے بعد او بندہ مینوں 3 دفعہ رش جو ہائی، میں جمعہ پڑھا کے نکلنے لگا، سارے مسافہ کرنے لگے. او بزرگ اس نے 3 دفعہ آ کے تے مینوں گھٹ کے جفی پائی، روے بھی صحیح، جفی بھی پاوے، پیار و محبت دا اظہار بھی کرے. مینوں آکھے جڑی آج اس آیت دی تو تشریح کیتی ہے کمال کر دیتا ہی، دل ٹھار دیتا ہی، فلاں کیتا ہی فلاں، اے نال نال بولے بھی صحیح تے نال نال مینوں گھٹ کے. میں آکھے بھائی بڑا کوئی قرآن دا عاشق آدمی. اسے دن رات نو پروگرام ہوئے، ایک نال پہاڑی علاقہ جی آئی، رات نو اتھے او وقت آیا. اتھے میں زیادہ تر احادیث رسول اللہ پڑھیا، صرف اس وجہ تو میں پڑھیاں بھی تاکہ لوگ نہ کہن بھی یہ صرف قرآن کرے دے حدیث دے منکر. میں احادیث رسول اللہ زیادہ پیش کی تھی. او بڑھڑا بھی آیا بیٹھا بعد وچ مینوں، میں جس لے وانج کے بیٹھا ہوں اس تقریر تو بعد اس بندے جفی پاونی تو کچھ آ رہا، اس مینوں مصافحہ ہی نہ کیتا. جتنے وانج بیٹھے ہیں اتھے وہ آ گیا، اس آکھا جی آج جتنی تساں تقریر کیتی ہے ساری قرآن دے خلاف کیتی. واللہ العظیم اس آکھا مینوں تساں قرآن چ ثابت کرو کہ حدیث دا کوئی شریعت چ وجود ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ. شریعت چ مڈو حدیث او دی شکل ویکھو، او دیاں جفیاں پاونیاں ویکھو تے در حقیقت ویکھو اندر انجے گند دا گند بھریا کھلتا ہے. تو ایسے بندے دا کدی رب دے قرآن نال بھی تعلق نہیں ہو سکتا. میں واللہ العظیم او دیاں گلاں سن کے تے میں اتنا حیران ہویا، کیونکہ میری زندگی چ پہلا واقعہ ہے. میں انج دا بندہ میں پہلی واری ویکھے، میں ویکھ کے حیران ہو گیا بھی اے بندہ تا ڈھائی مار مار کے قرآن سندا، جفیاں پہندا، بڑے نعرے مریندا، تے اے دے اندر کینسر ویکھو جو اے آدھا مڈو شریعت چ حدیث دا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ، بڑے بڑے فتنے چل چکے ہیں صرف اس دین محمد الرسول اللہ نو مٹاون واسطے. میں اتھائی انہوں آکھیا مخا تیرے نال تیرے تے اس ابو جہل وچ ایک تیل دا ہی کوئی فرق نہیں. مخا تیری شکل تے اس ابو جہل دی بالکل رلدی ملدی ہے. تو ہی مخا انجے کافر ہیں جی میں ابو جہل کافر آئی. مگر ان پتہ نہیں کچھ چسکا ہی ہو جیا بے تقریرہ سننیاں اس میریاں چھوڑیاں وات بھی کوئی نہیں. انجینئر محمد علی جیلمی نے کہا ہے اگر حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار نکال لیتا.
وہ سچ آکھیا ہے. یہ لکھیا نا بھی انجینئر محمد علی اصل ادا لفظ تو ہے نا تو ہے محمد علی مرزا جیلمی انجے تسا نال چا لکھیا ہے. او دے بارے لکھیا ہے جی بھی اگر حضرت امیر معاویہ کے دور میں میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار نکال لیتا. اے او سچ دسیا ہے کہ میں فیروز ابو لؤلؤ دی نسل دا. اس اپنا شجرہ نسب آپ چا دسیا ہے کیونکہ صحابہ دے خلاف تلوار جے اگر کڈھی ہے تو کافر ہی کڈھی ہے. اے مسلمان دا پوتر نہیں ہو سکتا. مزید کوئی جواب دی ضرورت ہے؟ اس واسطے تو میں یہ بیٹھا گل سمجھائینا کہ دین اسلام نو مٹاون دے بڑے بڑے فتوے تے بڑے بڑے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں. اس واسطے میں تانوں ہر جمعے دے درخواست کردا سارے فتنیاں تو بچنا ہی نہیں تے رب دے قرآن دا مطالعہ کیتا کرو. رب دا قرآن فتنے مٹاویں آیا پھیلاویں نہیں آیا. چلو خیر بہرحال انہوں نے 3 مطالبے رکھے. وہ گل یاد ہی نہیں نا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا قُل لا اقول لکم قل فرما دیجئے میرے محبوب تے محبوب نو بولن دا حکم دین والا کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میں تا کدی دعویٰ بھی نہیں کیتا کہ میں ساریاں خزانیاں دا مالک ہاں. اے مطالبہ تا تساں تاں کرو جے میں محمد اس دا دعویٰ کراں. یہ میں گل تو پہلے سمجھائیے نا. لا اقول لکم میں تا اس چیز دا دعویٰ بھی کدی نہیں کیتا ول توڑا مطالبہ بے تکا ہے. تانوں اے مطالبہ کران دی ضرورت کوئی نہ ہے. توجہ کرے آئے اس ایک آیت دے اندر 2 مرتبہ اللہ نے آکھا لا اقولو تے ایک جگہ دوتے اللہ نے اقول دا لفظ استعمال. میں پہلے تو پوری آیت پڑھ کے سناوا. قُل لا اقول لکم ایک آ گیا عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. ادھر اقول ہے بولو. اگو اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ولا اقول لکم انی ملکن. 2 جائیں تے اقول تے 3 جا تے اقول. بولو کیا مطلب ہے؟ میری مالی پوزیشن توڑے سامنے ہے. تساں اکھاں نال ویدھے بھی راندے ہو جیڑی چیز دا تساں مشاہدہ اکھاں نال بھی کر رہے ہو اس دے خلاف محمد دعویٰ کیویں پیش کر سکدا ہے. دعا اگو اکھلا اقول لکم تے جدہ توڑے ویچ میں جمعیاں پلیاں سنبیاں توڑی اکھی دے سامنے آ میں کدی بھی نوری ہون دا دعویٰ نہیں کیتا. جدہ توڑی اکھی دے سامنے موجود ہے اس چیز نو تا تسویں اچھی طرح جان دے ہو کہ میں غریبیاں تے بشر بھی توڑے ورگا. باقی رہ گیا جڑا تساں
آکھیا آئی کہ آون والے حالات دا وی سانو دس دے اس چیز نو تساں اپنی اکھی نال چکے نہیں ویکھیا اے غیب دی گل ہے لہذا میں تا اتھے دعویٰ کرنا تو گزاریا اللہ اعلم الغیب غیب دیاں چابیاں دا علم رکھن والا کون اور گل دی میرے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اتھے عقول دا نہیں لفظ بولیا کیونکہ ایک ایسا کمال ہے جو اتھے محمد سوچ ہی نہیں سکتا اتھے محمد دی سوچ ہی نہیں آ سکتی جو میں بھی عالم الغیب ہاں کیونکہ علم غیب دے خزانے دا مالک کون ہے اس وجہ تو اتھے جڑا فرمایا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ اتھے مفسرین کرام نے کئی چیزاں مخصوص لکھیاں ہیں کہ فلانی چیز دا خزانہ فلانی دا فلانی دا فلانی دا چند چیزاں مخصوص کر کے انہاں لکھیا گیا ہے کہ اللہ دا پیغمبر پیا فرماندا ہے کہ اینا چیزاں دے خزانیاں دا میں مالک نہیں ہاں نہیں بلکہ اس آیت دا اے مفہوم نہیں ہے اتھے چونکہ لفظ بولے ہے اندی خزائن اللہ تے خود اللہ دا قرآن پیا فرمائندہ ہے ام من شیء الا عندنا خزائنہ ہر چیز دے خزانیاں دا مالک کون ہے اتھے او والی گل نہیں ہے بلکہ ذرہ ذرہ کائنات دے خزانیاں دا مالک کون ہے تے اس وجہ تو اللہ دا پیغمبر پیا فرماندا ہے میں خزانیاں دا مالک نہیں بلکہ ہر شے دے خزانیاں دا مالک کون ہے ہوں جتھے انہوں نے ترہام مطالبے دا جواب ہکے آیت محمد رسول اللہ نے بیان فرما دیتا نہ میں خزانے دا مالک اور نہ ہی میں آون والے وقت دا علم رکھن والا تے جیڑا تسا آتے ہو نا جو کوئی انفرادی چیز دس میں کدی دعویٰ کیتا ہے جو میں تواڈے نالو الگ ہاں اس واسطے لا اقول لکم انی ملکن میں بھی انجے بشر ہاں جویں تسا بشر ہو میں فرشتہ نہیں ہاں البتہ گل اے ہے اللہ نے توانوں انا کر چھوڑیا ہے تے میں محمد نو صاحب بصیرت بڑا چھوڑیا اس واسطے اگو فرمایا قل یار مزہ بڑا آندا ہے جتھے رب دا قرآن مسئلہ بیان کر چھوڑے تے اگو نتیجہ نہ ظاہر کرے اس مسئلے بیان کیتے دی چاس نہیں اجی میں لوگ بس تو سمیاں اپنی گل کرو کائنو نہ چھیڑو اے سب تو پہلے محمد کریم نے آ کے چھیڑے ہے کہ کیتا ہے تھوڑی ہون ایک بندہ جو قبر تے ڈٹھا پیا سجدہ کریندا پیا ایک تویز پیا لیندا ایک جنڈی دے تلے بوچھڑ وچھا کے بیٹھے کہ بیر ڈھاسی تا چوہر مل سی پاتر ڈٹھا تے جے پورا لڑا ڈھایا پیا یہ سارے بیٹھے کریندے آن نا تے اللہ دے رسول نے آ کے پہلے انہاں نو چھیڑیا انہاں نو آکھیا صلی اللہ کیا کیسے بولو لا ایک کم بندے دے پھلالا نہیں یہ بندہ بن نہیں نیتا منو الہ الا اللہ ہر دیاں پوریاں کرنا اللہ کھوڑے جب تک مشرک دے شرک نو نہ چھیڑیا جائے اس وقت تک توحید دی سمجھ اتھے قرآن نے مسئلہ تو دس دیتا انہاں دے مطالبہ دا جواب بھی دے دیتا اور اگو قرآن نتیجہ پہ بیان کرے دا ریڑکا ریڑکیں دیاں ساڑیاں ماما بھینا تو کیڑی شاید یہ انتظار ہوں دی وچو کیشا نکلنا ہے مکھن
تے جے 2 گھنٹے ریڑکا ریڑکی رکھے تے مکھن کڈھن دا ٹائم آوے تے اٹھی کے کرمالی نکل ونجے تے پچھو کاواں ہی اس نو ضائع کرنا ہے، کتیاں بلیاں ہی وچ منہ پاونا ہے نا، اس ریڑکے دا فائدہ ہوئی نہیں۔ اس واسطے جدہ مشرک دے منہ تے رب نے محمد دی پاک زبان چو کھلا مرایا ہے، اگو اللہ نے پھر نتیجہ بھی بیان فرما دیتا ہے۔ جی تہاڈا دل ہوئے تو پڑھا اگلی آیت، پورے 2 ہو گئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے وال اتھاؤں شروع کرے سو، نہیں 2 ہو گئے، جزاک اللہ۔